باغ فدق اسلام کا ایک ایسا کنٹروورشل واقعہ ہے جس میں اسلام کی دو بڑی پرسنالٹیز حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہوا، جس نے آج تک امت میں دراڑ ڈال رکھی ہے۔ لیکن آخر یہ واقعہ کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں حق پر کون تھا، حضرت ابو بکر یا سیدہ فاطمہ؟ میں نے اس ٹاپک پر گھنٹوں تک ریسرچ کی اور شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کو اسٹڈی کیا، اور جو کچھ مجھے پتا چلا ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیں جانتے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام نے مرہب کو مار کر خیبر کو فتح کیا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، اسے دیکھتے ہوئے یہودیوں کے کچھ قبیلوں نے خوف کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فدق کی آدھی زمین دینے کی آفر کی تاکہ مسلمان ان سے جنگ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر ایکسپٹ کر لی، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فدق کی آدھی زمین مل گئی۔ فدق خیبر کے قریب ہی ایک جگہ تھی جہاں یہودیوں کے باغ اور ایگریکلچر لینڈز تھی۔ اب کیونکہ یہ باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے خود سے دیے تھے، نہ کہ مسلمانوں نے اس کے لیے کوئی جنگ کی تھی، اس وجہ سے اس زمین پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ اس وجہ سے اس ساری زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام ان کے پاس آئی اور ان سے وراثت کے طور پر یہ پراپرٹی واپس مانگی۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے ناراض رہی، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے بھی ان کی وفات کی خبر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نہیں دی اور انہیں رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو امام علی علیہ السلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے پھر یہ پراپرٹی مانگی۔ لیکن حضرت عمر نے بھی انہیں یہ باغ دینے سے منع کر دیا اور اس پراپرٹی کو اپنے ہی انڈر رکھا۔ پھر جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اگلے خلیفہ حضرت عثمان بنے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں یہ پراپرٹی اپنے کزن مروان کو دے دی۔ اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ پراپرٹی واپس نہیں لی، کیونکہ اس وقت امام علی علیہ السلام کے سامنے بہت بڑی مشکلیں آ چکی تھی، جیسے کہ حضرت عائشہ، معاویہ اور خوارج۔ امام علی علیہ السلام اپنی خلافت کے 4 سال انہی سے لڑتے رہے، اور ویسے بھی امام علی علیہ السلام نے فدق اس لیے واپس نہیں لیا تاکہ کئی لوگ آپ کے خلاف نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ فدق حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں حکومت کے انڈر تھا، اور اگر امام علی علیہ السلام اسے واپس لے لیتے تو لوگ آپ پر الزام لگاتے اور اس سے ایک اور بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ تو ویسے ہی امام علی علیہ السلام کے خلاف تھے۔ امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے بھی فدق واپس نہیں لیا، کیونکہ ان کی خلافت صرف 6 مہینوں تک رہی، اور وہ بھی حکومت کو سٹیبل کرنے میں ہی مصروف رہے، کیونکہ معاویہ غدار جو سامنے کھڑا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی خلافت کے بعد سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ بننے تک یہ فدق کی پراپرٹی بنو امیہ کے انڈر رہی، اور انہوں نے اس کا بہت خوب فائدہ اٹھایا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے ہی یہ پراپرٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کے حوالے کر دی۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد یہ پراپرٹی دوبارہ بنو امیہ کے انڈر آ گئی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایشو میں حق پر کون تھا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام یا پھر حضرت ابو بکر
अब इस पर शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अब हम इन दोनों को छोड़कर न्यूट्रल होकर देखेंगे कि रियलिटी क्या थी। कुछ मौलवी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सही थे क्योंकि अनबिया की कोई मिरास नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा है तो सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को जब हजरत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई तो वो इस बात पर नाराज क्यों हुई? इन्हें तो चाहिए था कि वो ये हदीस सुनकर इनकी बात मान लेती, लेकिन इस हदीस में साफ अल्फाज हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया है कि सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही, जिस पर कुछ जाहिल मौलवी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें ये हदीस पता नहीं थी, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत में कमी छोड़ दी थी कि जो हदीस सहाबा को पता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को नहीं पता, और वो औलाद जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये लोग सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है कि एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मालूम है और वो आपकी औलाद को मालूम नहीं।